اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہمارے پاس پاکستان کے حوالے سے ایک اہم اطلاع ہے۔ اس میں کچھ تجزیہ بھی شامل ہے اور کچھ مشاہدات بھی، اور ان سب کو ملا کے ایک کہانی بنتی ہے۔ اس کہانی کا کچھ حصہ ہم پہلے اردن والے معاملے میں ذکر کر چکے ہیں۔ اس میں ہم جب آئیں گے پاکستان کی بات کریں گے تو اس میں بہت سی ایسی چیزیں آئیں گی جو ریسنٹلی جن کی ڈیولپمنٹ ہوئی ہے یہاں پہ۔ بین الاقوامی قوتیں ہیں، انٹیلیجنس ایجنسیز ہیں بین الاقوامی، اور پاکستان کے اداروں کے ساتھ ان کا انٹریکشن ہے اور کیسے ہوا، اور پاکستان کے کچھ سیاستدانوں کے ساتھ ان کی کیسے ملاقاتیں ہوئی، اس پہ بھی بات کریں گے۔ لیکن پوری ویڈیو دیکھنے سے پہلے ضروری ہے کہ آپ سبسکرائب کریں ہمیں، تاکہ ہماری مفید گفتگو کا یہ سلسلہ جو ہے یہ آپ تک بلا توقف پہنچتا رہے۔ تو کہانی یہ ہے کہ ابھی بجٹ سیشن چل رہا ہے۔ میرا اپنا ذاتی یہ خیال تھا کہ اس گورنمنٹ کو کوئی خطرہ نہیں، لیکن ان دنوں کچھ ایسا ہوا ہے کہ محسوس ہونے لگا کہ خطرہ پیدا ہو گیا۔ خطرہ کیسے پیدا ہوا؟ ایک کھلی چیز ہے جو سب کے علم میں ہے، جو اخبار پڑھتے ہیں، ٹی وی دیکھتے ہیں، کہ امریکی CIA کے سربراہ یہاں پہ پاکستان میں آئے۔ انہوں نے پاکستانی گورنمنٹ سے کہا کہ ہمیں کچھ علاقوں میں اڈے چاہیے۔ امریکہ کے اڈے یہاں پہ پہلے بھی رہے ہیں۔ پرویز مشرف کے دور میں جب ہم نے دہشت گردی کے خلاف جنگ لڑی تو اس وقت بھی اڈے ہم نے دیے، اور جہاں پہ امریکی ڈرون اڑا کرتے تھے، اور ان ڈرونز کی بڑی کارروائیاں جو پاکستان کے ہی علاقوں میں ہوئی۔ اس سے پہلے جب افغان جہاد تھا، جب ہم سوویت یونین کے خلاف امریکی جنگ کا حصہ تھے، اس وقت بھی بہت سے اڈے ہم نے دیے امریکہ کو۔ تو یہ ایک حقیقت تھی۔ اب جب پاکستان کے پاس یہ آپشن آیا تو کچھ لوگوں نے پرائم منسٹر سے کہا کہ ہمیں اڈے دے دینے چاہیے امریکہ کو، ہم امریکہ سے ٹکرا نہیں سکتے۔ اب اس بات پہ ایک بڑا جرأت مندانہ موقف اختیار کیا، عمران خان نے انکار کر دیا۔ اب یہ انکار کرنا CIA کو آسان نہیں۔ CIA وہ تنظیم ہے جو پوری دنیا کے اندر خفیہ آپریشنز کرتی ہے۔ کئی ممالک کے سربراہان قتل ہو چکے ہیں اس تنظیم کے ہاتھوں۔ کہا جاتا ہے کہ پریزیڈنٹ ضیاء الحق جو ہے، ان کو مارنے میں بھی اسی تنظیم کا ہاتھ ہے۔ امریکی حکام نے خود اپنے لوگ اس کے ساتھ جو ہے ان کو بھی مارا، یہ کہا جاتا ہے۔ کچھ ایسی معلومات ہے، کچھ رپورٹس آئی، کچھ لوگوں نے کتابوں میں بھی لکھا۔ تو سوویت یونین کے ساتھ جب انخلاء کا معاہدہ ہوا تو اس معاہدے میں بھی ایسی چیزیں تھیں کہ پاکستان نے کوشش کی کہ اپنی خود مختاری کو تھوڑا سا بحال کرے۔ دہشت گردی کے خلاف جنگ کے بابت ہم ذکر کریں گے، دہشت گردی کے خلاف جنگ کا ذکر کریں گے۔ تو اس وقت ہمیں یاد ہے کہ امریکی نائب وزیر خارجہ نے آ کے جناب پرویز مشرف کو کیا میسج دیا تھا؟ انہوں نے کہا تھا کہ اگر آپ ہمارا ساتھ نہیں دیں گے، ہم آپ کو اس دور میں پہنچا دیں گے جس میں غار تھی، غاروں کے دور میں پہنچا دیں گے۔ تو یہ ایک تباہی کا پیغام تھا۔ پاکستان جن صورتحال کا، جن حالات کا شکار تھا، وہ مجبوری تھی پاکستان کی، اور پاکستان نے ساتھ دیا، کیونکہ اس وقت افغانستان کو پاکستان اس طرح چھوڑ بھی نہیں سکتا تھا۔ وہاں پہ کہہ سکتے ہیں کہ پاکستان کے ایسٹس تھے، عسکری ایسٹس بھی تھے اور پاکستان کے انٹرسٹ بھی تھے۔ تو اس دوران پاکستان نے وہاں پہ ایک طویل جنگ جو تھی دہشت گردی کے خلاف، اس کا حصہ رہ کے کام کیا اور دنیا کو پیغام دیا کہ امن کے ذریعے سے وہاں سے کوشش حل نکالا جائے۔ اور پھر پرائم منسٹر عمران خان جب سے آئے، انہوں نے بار بار یہی بات کی، اور ہم نے دیکھا پھر طالبان کے ساتھ امریکہ کے مذاکرات کتنی مشکل سے ہوئے، پھر طالبان کو کتنی مشکل سے راضی کیا گیا کہ وہ انٹرا افغان مذاکرات کی طرف آئیں۔ یہ سارا کچھ ہوا، اور اب جب کہ انخلاء وہاں سے ہوا چاہتا ہے تو کچھ نئی ڈیولپمنٹس ہوئی۔ ان ڈیولپمنٹس میں امریکہ نے ایک نیا اتحاد بنایا، اور اس میں ہمارے بجائے بھارت کو اپنا حصہ بنایا، اسٹریٹجک پارٹنرشپ۔ اور اسٹریٹجک پارٹنرشپ میں جب امریکہ اور بھارت ایک ہوئے تو پاکستان نے بھی پھر اپنا رخ چین کی طرف کیا۔ چین نے پہلے مرحلے میں پاکستان کو معاشی اور اقتصادی سطح پہ، تجارتی سطح پہ مضبوط بنانے کی کوشش کی، انفراسٹرکچر بنا رہا ہے چین یہاں پہ،
آپ کے علم میں ہے سی پیک کے چل رہے ہیں پروجیکٹ، لیکن دوسرا اس کا جو حصہ ہے وہ ہے دفاعی۔ اب یہ پاکستان نے کیوں فیصلہ کیا کہ ہم اڈے نہیں دیں گے؟ اڈے اس وجہ سے نہیں دیں گے کہ پاکستان کے پاس چین جیسا دوست ہے۔ امریکہ جس طرح معاشی طور پہ ہمیں بلیک میل کرتا تھا، وہ اب بلیک میلنگ کی گنجائش نہیں رہ گئی۔ امریکہ دفاعی طور پہ بھی ابھی اس قابل نہیں نظر آ رہا کہ اس خطے میں کوئی نئے تنازع میں حصہ بنے، تو اسے مجبوراً پاکستان کی کچھ نہ کچھ ماننا پڑیں گے۔ اب پاکستان اس لیوریج کو استعمال کرنا چاہ رہا ہے۔ امریکہ کے لیے یہ بڑا مشکل ہوگا کہ وہ یہ برداشت کرے۔ ہم نے دیکھا کہ بھٹو صاحب، ان کو کس طرح سے ہٹایا گیا، سب کے سامنے روشن بات ہے۔ ضیاء الحق کی ہم نے بات کی، جناب پرویز مشرف کی کو دیکھا ہم نے۔ یہ الگ بحث ہے کہ پاکستان میں ان کا رول کیا تھا، پاکستان کے لوگ انہیں کس طرح سے ان حکمرانوں کو دیکھتے تھے، یہ الگ رکھیں۔ اس معاملے کا جو بڑا پہلو ہے جس کا ہمیں تجزیہ کرنا ہے اور کر رہے ہیں، وہ اس کے بین الاقوامی پہلو ہیں، بین الاقوامی حوالے ہیں۔ تو بین الاقوامی حوالے سے ہم دیکھتے ہیں کہ پاکستان کی موجودہ گورنمنٹ نے جب یہ پیغام دیا کہ ہم جناب آپ کو اڈے نہیں دیں گے، تو امریکہ کے وزیر خارجہ نے کہا کہ میں پرائم منسٹر سے بات کرنا چاہتا ہوں۔ یہ انہی دنوں کی ڈیولپمنٹ ہے۔ تو پرائم منسٹر آفس سے کہا گیا کہ اس کا پراپر جو طریقہ یہ ہے کہ آپ پاکستان کے وزیر خارجہ سے بات کریں، اپنے ہم منصب سے بات کریں۔ ہاں، اگر امریکہ کے صدر جو بائیڈن وزیر اعظم عمران خان سے بات کرنا چاہیں تو وہ دستیاب ہیں۔ مطلب یہ کہ پاکستان برابری کی سطح پہ بات کرنا چاہ رہا ہے۔ امریکہ کا جو عہدیدار آئے گا، جو منصبدار آئے گا، اسے پاکستان میں اسی کے منصب کا، اسی کا ہم منصب جو ہے وہی ملے گا اور اسی سے بات ہوگی۔ یہ ایک بڑی تبدیلی ہے۔ امریکہ سمجھ رہا ہے کہ پاکستان کی جو موجودہ گورنمنٹ ہے یہ اس کے مفادات کے خلاف کام کر رہی ہے۔ اس وجہ سے وہ جو میں نے ریفرنس دیا کہ اردن کے اندر اگر شاہ عبداللہ کا چھوٹا بھائی، اب بھائی سے عزیز تو کوئی نہیں ہوتا، کہ چھوٹا بھائی جو ہے وہ اگر بغاوت پہ آمادہ کیا جا سکتا ہے، اسے تیار کیا جا سکتا ہے، تو پاکستان میں تو ایسے لوگوں کی کمی نہیں ہے جو کوئی بھی نعرہ لگا کے حکومت کے خلاف آ سکتے ہیں۔ اور اس میں ڈیولپمنٹ جو ہوئی، جس کا میں ذکر کروں کہ امریکی سفیر پاکستان کے کچھ سیاستدانوں سے ملے، جب پاکستان نے یہ انکار کیا اور وزیر خارجہ سے بھی عمران خان نے بات نہیں کی ٹیلی فون پہ، تو پھر پاکستان کے کچھ سیاستدانوں کو، بڑی پارٹیوں کے جو عہدیدار ہیں، جو لیڈرز ہیں، ان سے امریکی سفیر ملے، اور ان کے ملنے کے بعد ہمیں انہی دنوں ایسے بیانات دیکھنے کو ملے، اور پھر کچھ ایسے جھگڑے ہیں جن کو ہوا دی جا رہی۔ مثلا سندھ کی طرف سے وہ پانی کی تقسیم کا معاملہ جو ہے وہ ایک جنگ کی شکل میں اختیار کر گیا۔ وفاق نے، پنجاب نے اس میں تجویز دی کہ اگر آپ کو پانی کی تقسیم جو ہے اس پہ اعتراض ہے تو غیر جانبدار ماہرین جو ہیں وہ ہم بیراج پہ تعینات کر دیتے ہیں۔ سندھ نے کہا ہمیں منظور نہیں، تو ان سے بھی ملاقات ہوگی امریکی سفیر کی۔ اب یہاں پہ حمزہ شہباز اور شہباز شریف سے بھی ملاقاتیں ہوں، بلاول سے ملاقات ہوگی۔ تو یہ ہمیں ایک لائن دکھائی دے رہی ہے، اور یہ لائن کہیں تشدد کی شکل اختیار کرتی ہے، کسی احتجاجی تحریک کی شکل میں سامنے آتی ہے، ان ہاؤس تبدیلی کی شکل میں آتی ہے سامنے، یا پھر کسی ناخوشگوار اور المناک حادثے کی شکل میں سامنے آتی ہے۔ یہ سب کچھ ہو سکتا ہے، اور ان امکانات کو دیکھتے ہوئے میری اطلاع کے مطابق پاکستان کے سیکیورٹی اداروں نے اہم جگہوں پہ اپنی سیکیورٹی بڑھا دی ہے۔ یہ ایک اہم ڈیولپمنٹ ہے جو پاکستان میں ہو رہی ہے۔ ہم دعا کرتے ہیں کہ پاکستان کو اللہ تعالیٰ اپنی امان میں رکھے اور کسی بھی دشمن کی سازشوں سے اسے محفوظ رکھے، اور ان لوگوں کو اس درد کو اور پاکستان کے دکھ کو سمجھنے کی توفیق دے جو نادانی میں اپنے ان دشمنوں کے ساتھ ہاتھ ملا ہے۔ بہت شکریہ۔ اگلے پروگرام کے ساتھ پھر کسی وقت حاضر ہوں گے، لیکن یاد رکھیے سبسکرپشن ضرور کیجیے گا۔